الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے الوہی نظام ہستی کے ساتھ کائناتی توازن کے ربط و تعلق اور الوہی نظام ہستی کے ساتھ زمینی توازن کے ربط و عمل پر گفتگو کی تھی۔ اگر ہم اس ربط و تعلق اور کرۂ ارض کی باکمال حیثیت پر باریک بینی سے غور کریں تو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارا عظیم الشان منصوبہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، جسے زمین پر خصوصی مقام و منصب سے نوازا گیا ہے، وائسچرنٹ، خلیفہ بنایا گیا ہے اللہ کا۔ اس کے لیے الوہی نظام ہستی نے اپنے دائرہ اختیار میں زمین کو انتہائی خصوصی وسائل فراہم کیے ہیں جو اس کی قائمیت کے لیے ضروری سامان رزق و کار زار زندگی، تحفظ، نظم اور توازن کو یقینی بناتے ہیں تاکہ اس پر انسانی زندگی کی تخلیق اور بقا کے لیے سازگار ماحول قائم کیا جا سکے۔ آئندہ گفتگو میں ان حقائق کو قرآنی آیات اور حالیہ سائنسی دریافتوں کے تناظر میں کچھ تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور تمام کائنات کے وسائل اس کے تابع کر کے اسے بہت بڑی ذمہ داری، ٹرسٹ سے نوازا گیا تاکہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے اور بنی نوع انسان کی بہترین خدمت کر سکے۔ کائنات میں انسان کی اعلیٰ ترین حیثیت کو تسلیم کروانے کے لیے ایز اے ٹوکن آف ریکوگنیشن فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروا دیا گیا۔ اندازہ کیجیے، یہ ہے اللہ کی محبت انسان کے ساتھ۔ انسان کو زمین کے معاملات کو بتائے گئے طریقے سے انجام دینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ نے انسان کو بہترین خد و خال میں پیدا کر کے آسانی تقویم اسے اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھال کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسے اپنی فطرت کے سانچے میں ڈھال کر مناسب صلاحیت عطا کی گئی۔ مزید یہ کہ اسے کائنات کو سمجھنے اور قوانین فطرت کی اچھی طرح پیروی کرتے ہوئے بنی نوع انسان کی بہترین خدمت کرنے کے لیے الوہی رہنمائی قرآن کریم، روح اور عقل سے نوازا گیا۔ تو عزیز دوستو، قرآن حکیم نے اپنی متعدد آیات میں اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے کہ زمین اور کائنات کو انسان کے تابع کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی تخلیق کردہ کائنات کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکے، اس کی تخلیق پر اس کی مکمل حاکمیت کو جان سکے اور اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس کی رضا و خوشنودی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا معاشرہ قائم کرے جہاں اللہ کی حاکمیت قائم ہو اور انسانیت کی بھلائی کے لیے امن، انصاف اور مساوات کا ماحول یقینی بنایا جائے۔ حاکمیت اعلیٰ اور امن، انصاف اور مساوات کا ماحول۔ میں گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ان میں سے 3 آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 29 بتاتی ہے، زمین کے تمام وسائل انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
7 آسمانوں کا حوالہ زمین کی سلامتی اور بقا کے لیے قائم کی گئی 7 فضائی تہوں ایٹماسفیئرک لیئرز کی طرف اشارہ کرتا ہے، جن سے انسانیت کی بھلائی کے لیے زمین کے حفاظتی اور ری سائیکلنگ نظامات قائم ہیں۔ ری سائیکلنگ، جس میں ایک واٹر سائیکل بھی ہے، نائٹروجن سائیکل بھی ہے، کاربن سائیکل بھی ہے، بہت سے سائیکل ہیں۔ لیکچر 193 میں ان کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ آیت میں بیان ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 20 اس عظیم امانت، ٹرسٹ، حفاظتی اور ری سائیکلنگ کے نظامات اور مختلف قسم کی نعمتوں کو بیان کرتی ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ ان میں ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور پوشیدہ بھی۔ لفظ بانیدہ کا مطلب ہے پوشیدہ، جو کہ الوہی نظام ہستی اور تخلیق کی پوشیدہ حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 1500 سال قبل جب قرآن حکیم نازل ہوا، لوگ تخلیقی مظاہر کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، ویری لٹل۔ صدیوں پر محیط علم و عقل کی عظیم وسعتوں کے باوجود معلوم کائنات اب بھی کل کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، ویری اسمال فریکشن، ٹپ آف دا آئس برگ۔ یہ اس چھوٹے سے حصے کا صرف 4% ہے، یعنی اس چھوٹے سے حصے کا بھی 4% ہے، جو اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کا مسکن ہے، گھر ہے۔ تو پوری کائنات کا تصور کیجیے۔ ویسے تو کائنات اور زمین میں ظاہر ہونے والی عظیم نعمتیں ہی اللہ کے وجود کے واضح ثبوت کے بطور کافی ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ کی لامحدود مخفی نعمتوں کا تو صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے پناہ نعمتوں کا عطا کیا جانا اور انسانیت سے اس کی محبت، اللہ کی محبت، انسان سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہر دم، ہر لمحہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ آیت کے الفاظ ہیں، نوٹ فرمائیے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، سبارڈینیشن میں دے دیا ہے، اور تمہیں کثرت سے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ظاہری اور مخفی دونوں ہیں۔ سورہ القصص کی آیت 77 انسان کو زمین پر عطا کی گئی اتھارٹی، جس کا اس سے پہلے کی 2 آیات میں ذکر کیا گیا ہے، کہ بہترین استعمال کے لیے 4 اصول بتاتی ہے، 4 پرنسپلز۔ براہ کرم آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ
لا يحب المفسدین، لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذریعہ آخرت کے گھر کی تلاش کرو، لیکن اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذریعہ آخرت کے گھر کی تلاش کرو، اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے، اور بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے ان مذکورہ 4 اصولوں پر مختصراً بات کرتے ہیں۔ اول یہ کہ انسان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا کی زندگی آزمائش کا مختصر دورانیہ ہے، مختصر پائیدار زندگی آگے آخرت کے بعد ہے، جہاں اس کی حیثیت کا تعین اس دنیا میں عطا کی گئی اتھارٹی پر اس کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا جائے گا کہ تمہیں جو اتھارٹی دی گئی تھی، زمین و آسمان کے ذرائع تمہاری ڈسپوزل پہ کیے گئے تھے، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا، اس کی بنیاد پہ پائیدار زندگی جو آخرت کے بعد ہے وہاں مقام کا تعین ہوگا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اس کی بھی فکر کرو۔ دوم یہ کہ یہ توازن اور مساوات ہی ہیں، توازن، بیلنس اور ایکویٹی، جن پر کائنات اور زمین قائم ہے۔ اس لیے انسان سے بھی چاہا گیا ہے کہ وہ دنیوی زندگی کی مصروفیات اور آخرت میں انعام کی جستجو میں توازن برقرار رکھے۔ جیسے باقی توازن اہم ہے، یہ توازن بھی اہم ہے۔ تیسرا یہ کہ نیکی کا ایک معیار متعین کیا گیا ہے، یعنی دوسروں سے بھلائی کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ کیسا معیار ہے؟ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں کہکشاؤں، کھربوں ستاروں اور زمین کو نظم و ضبط میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان سے بھی چاہا گیا ہے کہ وہ انسانی معاشرے کی بہتری کے لیے ڈسپلن، امن اور مساوات قائم کرے۔ تو عزیز دوستو، اب تک ہم نے 1500 سال قبل نازل ہونے والے جن قرآنی معلومات پر گفتگو کی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زندگی کے قیام کے لیے بنایا گیا تھا، انسان کی زندگی کے لیے، خاص کر انسانی زندگی کے لیے۔ کائنات کے آسمانی مظاہر کی تباہ کن سرگرمیوں سے زمین کے تحفظ اور ان سے صرف فائدہ مند مادے کے دخول کو یقینی بنانے کے لیے زمین کے گرد ایک مضبوط فضا یعنی ایٹماسفیئر قائم کیا گیا ہے۔ اس ایٹماسفیئر کی بدولت زمین کی قائمیت اور اس پر زندگی کے تسلسل کے لیے ری سائیکلنگ سسٹم بھی قائم ہے۔ انسان کو زمین پر اللہ کا نائب مقرر کیا گیا، کائنات کے وسائل اس کے اختیار میں رکھ دیے گئے اور اسے غیر معمولی صلاحیتوں سے بھی نوازا گیا تاکہ وہ ان وسائل کو انسانیت کی بھلائی کے لیے بھرپور طریقہ پر استعمال کر سکے۔ ماضی قریب تک سائنس زمین کی تخلیق میں انسان کی فوقیت، سپیریورٹی، اولیت اور کائنات کے آسمانی مظاہر میں زمین کی اہمیت کے بارے میں قرآنی نظریے کو قبول کرنے سے گریزاں تھی، ریلکٹنٹ تھی۔ اب سائنس نے اپنی نئی دریافتوں کے پیش نظر کائنات میں زمین کی خصوصی حیثیت کو زندگی کی ایک آرام دہ اور محفوظ رہائش گاہ کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پر انسانوں کی زندگی کے لیے۔
اس تناظر میں ہم نے لیکچر 192 اور 194 میں کچھ دریافتوں کا ذکر کیا ہے، تاہم یہاں اسی ضمن میں کچھ اور سائنسی معلومات کا ذکر کیا جائے گا تاکہ قرآنی نظریہ کو مزید تائید حاصل ہو سکے کہ زمین کو سوچ سمجھ کر انسانی زندگی کی خدمت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے لیکچر 194 میں دیکھا، فضا میں 4 بنیادی گیسیں ہیں، 4، جن میں نائٹروجن 78%، آکسیجن 21% اور دیگر گیسیں تمام کی تمام 1% ہیں۔ چونکہ نائٹروجن نان ری ایکٹیو یعنی غیر رد عمل گیس ہے، اس لیے اگر اسے رد عمل کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ایسے مرکبات پیدا کر سکتی ہے جو زندگی کے لیے تباہ کن ہیں۔ لہٰذا کثرت میں موجودگی اور زندگی کے لیے ضروری ہونے کے باوجود انسان اور جانور فضا میں موجود نائٹروجن کو براہ راست استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کمی کو، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسے پودوں سے نیٹرک مرکبات پر مبنی خوراک سے حاصل کیا جاتا ہے، نیٹرک۔ چونکہ آکسیجن بھی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے فضا میں اس کے کم حصہ کی تلافی اسے ایک رد عمل والی یعنی ری ایکٹیو گیس بنا کر کیا گیا ہے۔ آکسیجن دوسرے ایٹموں، نامیاتی مرکبات اور یہاں تک کہ چٹانوں کے ساتھ بھی رد عمل کر سکتی ہے، کر پاتی ہے۔ اس طرح یہ زندگی کے سب سے بنیادی مالیکیول جیسے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتی ہے۔ گیسوں کے رد عمل کے علاوہ، یعنی رد عمل کے علاوہ فضا میں، ایٹماسفیئر میں ان کا موجودہ تناسب زمین اور اس پر زندگی کے تسلسل کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، اپروپریٹ ہے، بیلنسڈ ہے، بیلنسڈ، ایکولیبریم۔ نظام شمسی کے دیگر سیارے آکسیجن سے خالی ہیں، لہٰذا وہاں زندگی موجود نہیں ہے۔ اگر فضا میں آکسیجن اس موجودہ تناسب سے زیادہ ہو جائے تو یہ آکسیڈیشن کے عمل کو تیز کر دے گی، جو چٹانوں اور دھاتوں کے جلد توڑ پھوڑ کا سبب بنے گی، جس سے زمین جلد زوال پذیر ہو جائے گی اور اس پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر آکسیجن اس تناسب سے تھوڑی کم ہو جائے تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے اوزون گیس کی پیداوار میں کمی آ جائے گی، جس سے شمسی الٹرا وائلٹ شعاعوں کے حملوں کے خلاف تحفظ کمزور پڑ جائے گا اور اس طرح سے جاندار چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح زیادہ اوزون سورج کی حرارت کو زمین تک پہنچنے سے روکے گی، جو زندگی کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ یعنی بیلنس جو اللہ نے بیلنس بنا دیا ہے وہ ایک مثالی بیلنس ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں بھی اسی طرح کا نازک توازن قائم ہے، ڈیلیکیٹ بیلنس۔ پودے اس گیس کے ذریعے سورج کی حرارت کو جذب کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مدد سے اسے پانی سے ملاتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، بائی کاربونیٹ بناتے ہیں جو پتھریلی زمین کو تحلیل کرتے ہیں، زرخیز بنا دیتے ہیں، پودوں کی نشو و نما کے قابل بنا دیتے ہیں اور آکسیجن کو فضا میں واپس چھوڑتے ہیں، جس کو پھر انسان استعمال کرتا ہے۔ کیا کمال کا نظام ہے! اسی طرح ماحولیاتی یعنی ایکولوجیکل توازن زمین کی قائمیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا فضا یا ایٹماسفیئر کی توازن اور حفاظت قائم کرنے کی خصوصیات زمین پر زندگی کے تسلسل کو ممکن بناتی ہے۔
تو میرے عزیز دوستو آگے دیکھیے، سمندروں اور پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی سطح کی ناہمواری، ان ایوننیس، کہیں سمندر ہے کہیں پہاڑ ہے، تو زمین کی سطح کی ناہمواری، قطبین نارتھ اور ساؤتھ، شمال اور جنوب، اور خط استوا کے درمیان حرارت کا توازن برقرار رکھتی ہے، جس سے زمین پر زندگی کا وجود ممکن ہوتا ہے۔ قطبین اور خط استوا کے درمیان حرارت کا فرق 120 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اندازہ کیجئے 120 ڈگری سینٹی گریڈ، 8-10 ڈگری کا جب فرق پڑتا ہے تو انسان گرمی سے تڑپتا ہے یا سردی میں بے قرار ہوتا ہے۔ اگر سطح ہموار ہوتی، یہ اونچی نیچی غیر ہموار نہ ہوتی، اور یہ سطح ہموار ہوتی تو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شدید طوفان آتے، جس سے ماحولیاتی توازن، زمین کا وجود اور اس پر موجود زندگی کی مکمل طور پر تباہی ہو جاتی۔ سمندروں میں خط استوا پر بننے والی اضافی حرارت کو مائعات کی خصوصیات کی وجہ سے شمال اور جنوب کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، اور اس طرح حرارت کا فرق متوازن ہو جاتا ہے، بیلنس ہو جاتا ہے۔ ہوا جو زندگی کا بنیادی عنصر ہے، اس کا مناسب بہاؤ، فلو، ہزاروں فزیکل اور ماحولیاتی یعنی ایکولوجیکل توازنوں کے قیام سے ممکن ہوا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ مزے سے سانس لے رہے ہیں، وہ 1000 کلومیٹر فی رفتار کی وہ جو طوفانی سٹارمز ہیں اس کو کنٹرول کر کے مناسب ہموار فلو بنا دیا گیا ہے تاکہ انسان مزے کے ساتھ، آرام کے ساتھ سانس لے سکے۔ اس کا مناسب بہاؤ یعنی ہوا کا مناسب بہاؤ ہزاروں فزیکل اور ماحولیاتی یعنی ایکولوجیکل توازنوں کے قیام سے ہی ممکن ہوا۔ سورج اور زمین کے سائز کا باہمی تناسب اور ان کے درمیان مخصوص فاصلہ، فضائی توازن اور زمین اور اس پر زندگی کی قائمیت کو یقینی بنانے میں اہم عوامل ہیں، اہم رول پلے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، 7 تہوں پر مشتمل فضائی ڈھال، 7 ایٹماسفیرک لیئرز، 7 تہوں پر مشتمل فضائی ڈھال زمین کو خلائی اجسام، سیلیشیل جائنٹس کے تباہ کن حملوں سے بچاتی ہے، جیسا کہ لیکچر 194 میں سن بسٹ کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک سن بسٹ بلینز ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بموں سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ ایسے ہی حملوں میں ایک حملہ ہے سولر ونڈز۔ سولر ونڈز، یہ ہوائیں، یہ سولر ونڈز پروٹون اور الیکٹران کے ذرات پر مبنی ہوتی ہیں، جو 15 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ اندازہ کیجئے، یہاں وان ایلن بیلٹس جو زمین کی سطح سے 40,000 میل کی بلندی پر مقناطیسی فیلڈ کی بدولت وجود میں آتی ہیں، ان تباہ کن ہواؤں سے زمین کے بچاؤ کے کام آتی ہیں۔ کیا اللہ کا نظام ہے! جب شمسی ہوائیں، یہ سولر ونڈز، ذرات کی بارش کی صورت میں اس مقناطیسی فیلڈ میں داخل ہوتی ہیں تو اس مقناطیسی فیلڈ میں تیرتی رہتی ہیں اور آخرکار تحلیل ہو جاتی ہے، ڈیزولو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ فضا سورج سے خارج ہونے والی زیادہ تر ایکس رے اور الٹرا وائلٹ شعاعوں کو جذب کر لیتا ہے۔ فضا کی اس جذب کرنے کی صلاحیت کے بغیر زمین پر زندگی ناممکن ہوتی۔
یہ زمین کے مرکز یعنی کور کی مخصوص ساخت تھی جس سے مقناطیسی فیلڈ وجود میں آیا، اور یوں مقناطیسی فیلڈ اور فضا کی تباہ کن شعاعوں کو فلٹر کرنے کی صلاحیت نے زمین کو انسانی زندگی کے لیے مستحکم اور پرامن مسکن بنا دیا، رہائش گاہ بنا دیا، امن گاہ بنا دیا۔ دوسرے سیاروں میں سے کوئی بھی زمینی خصوصیات سے آراستہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ یقین ہوتا ہے کہ زمین خاص طور پر انسانی زندگی کے لیے بنائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سیارہ مریخ پورے کا پورا ٹھوس ہے، سالڈ ہے، اور اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ کور کا کچھ حصہ مائع بنانے کے لیے ضروری دباؤ یعنی پریشر پیدا کر سکے جو مقناطیسی فیلڈ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا زہرہ اگرچہ زمین کے سائز کا ہے لیکن اس کے مرکز میں کوئی دھاتی مائع کا حصہ ہی نہیں ہے۔ There is no metallic deposits in the core of زہرہ۔ مزید یہ کہ اس کی گردش یعنی زہرہ کی گردش زمین کے مقابلے میں بہت سست ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد ایک دن میں اپنی گردش مکمل کر لیتی ہے، 24 گھنٹوں میں، جبکہ زہرہ 243 دنوں میں ایسا کر پاتی ہے۔ مقناطیسی فیلڈ کے وجود میں آنے کے لیے چاند اور دیگر پڑوسی سیاروں کی جسامت اور زمین سے ان کے فاصلے بھی اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک سیارہ اپنے موجودہ سائز سے بڑا ہوتا تو اس کی کشش ثقل کی قوت زیادہ ہو جاتی۔ اتنی بڑی کشش ثقل کے ساتھ ایک پڑوسی سیارہ زمین کے کور میں دھاتی مائع کے حصے اور کور کے دھاتی ٹھوس حصے کی رفتار کو تبدیل کر دیتا، ویلوسٹی کو افیکٹ کر دیتا، اور اس طرح زمین کی موجودہ شکل میں مقناطیسی فیلڈ کی تشکیل کا سلسلہ رک جاتا۔ لہٰذا زمین میں مقناطیسی فیلڈ کی تشکیل کے لیے درکار تمام خصوصیات موجود ہیں، جیسے زمینی کور کی مناسب ساخت، گردش کی رفتار، سورج سے اور سیاروں کے درمیان مناسب فاصلہ وغیرہ وغیرہ، جبکہ کسی دوسرے سیارے میں ایسی تمام خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ الوہی نظام ہستی ہی تھا، یہ ڈیوائن آرڈر ہی تھا جس کے تحت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زمین کو ضروری حفاظتی اور ری سائیکلنگ خصوصیات کے حامل انتظامات سے آراستہ کیا گیا۔ کیوں آراستہ کیا گیا؟ تاکہ اس زمین پر بہترین ماحول بنایا جا سکے جہاں انسان کو اللہ کے نائب کے طور پر کام کرنے کے لیے اتارا جائے۔ کیسی تیاری ہے انسان کی آمد کی، جیسا کہ قرآن حکیم کی آیات میں انکشاف کیا گیا ہے۔ انسانی زندگی اور زمین کی تخلیق کے تعلق کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے لیکچرز 166 تا 174، 192 تا 194 پر دوبارہ غور کی دعوت دینا چاہوں گا۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر ہے 196۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2 R23۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ
کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔